السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، سورہ اعراف جہاں سے آج ہماری پہلی تراویح میں پارے کا آغاز ہوا، وہ سورت ہے سورہ اعراف، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی عظمت کو، برحق ہونے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنے کا مقصد بتا کر آپ کے دل کی وسعت کو بیان کیا، اور پھر کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع تو صرف اسی کا کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوا۔ یہ ایک رول ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اسی کو دوسری آیت میں کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل اسلام کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت تو صرف خدا کی ہوگی، بات تو صرف نبی کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے من گھڑت بات بیان کر کے لائے گا، دین میں نئی بات پیدا کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ اتباع جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، یہ کون سا اتباع ہے، کیسا اتباع ہے؟ کلام پاک میں تو بہت سارے احکام ہیں، بالکل ہے، تو کیا سب کا اتباع کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ کلام پاک کے ہر حکم کا اتباع کیا جائے گا، اسی کو حکم بنایا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے درمیان میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا دو آدمیوں کے درمیان میں کلام پاک کی کوئی آیت تلاوت کر دی جس کا مطلب جھگڑے کو روکنا ہو، یا جس کا مطلب جھگڑے کو طول دینے سے منع کرنا ہو، تو کلام پاک کی آیت کو آنے کے بعد اب زبان پر تالا لگ جانا چاہیے۔ بس اتباع تو صرف قرآن کا ہوگا، بات تو صرف رسول کی ہوگی۔ بس اگر آپ اپنی بات کیے جا رہے ہیں اور کسی نے بیچ میں دوران کلام پاک کی آیت کا حوالہ دے دیا، اب زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے۔ یہ تو ظاہری اتباع ہے، اور باطنی اتباع یہ ہے کلام پاک کا کہ اس میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یا جو آپ نے سنے ہیں، سمجھ چکے ہیں آپ جن کو، ان کو مکمل طور پہ اطاعت میں لایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک حکم پر عمل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان وعدہ کر کے لے گیا تھا اپنے والدین کو کہ میں تم کو قطر گھما کے لاؤں گا یا دبئی گھما کے لاؤں گا، اور پھر ادھر سے واپسی میں اپنے ابا کو لے کے آ گیا، امی کو چھوڑ کے آ گیا۔ اسی طریقے سے امی کو لے کے آ گیا اور ابا کو چھوڑ کے آ گیا۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یقینی طور پر اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو یقینی طور پر اسے استطاعت کے بعد حج کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو یقینی طور پر اسے حرام اور حلال میں فرق کرنا ہے، کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تعریف بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو اللہ کو بلند و بالا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، کم تر سمجھے۔ تو ایک حکم کو ماننا اور ایک حکم کو چھوڑنا اٹس ناٹ شریعہ، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کے تو دامن کو مضبوطی سے جو انسان پکڑتا ہے، وہ تمام احکام کو گویا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے شریعت کو ماننے کا اور اتباع قرآن اور اتباع رسول کا۔ اتباع تو صرف قرآن کا ہوگا اور بات تو صرف رسول کی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، محاورہ مشہور ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کلام پاک کی اتباع اور بات صرف رسول کی، مطلب
مطلب یہ ہے کہ جو احکام قرآن سے ثابت ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں احکام، مسائل، دلائل موجود ہیں، ان کے سامنے آپ چوں چرا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ شریف میں ایک باب ہے، پورا باب، اسی جیسے کلام پاک میں پارے ہوتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں باب ہوتے ہیں، باب کا ایک بڑا سا ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس میں بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کنکری مار رہا تھا، ایسے ہی بغیر کسی ریزن کے کنکری اٹھائی اور ایسے پھینک رہا ہے۔ تو اس کے والد صاحب گزرے ادھر سے اور کہا بیٹا یہ حرکت مت کرو، وہ پھر کر رہا ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ میں کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے، اور یوں کہہ کر آگے گزر گئے۔ اب واپسی میں دیکھا تو پھر وہ کنکر مار رہا ہے، تو اتنا غصہ ہوئے کہ قسم کھا لی کہ قسم خدا کی زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو مذاق سمجھ رہا ہے، تیرے لیے یہ مذاق کی چیز ہے؟ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو تیرے ہاتھ کانپ جانے چاہیے تھے، اور قسم کھا لی کہ کبھی زندگی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر زندگی بھر بات کی تھی یا نہیں کی تھی، اور ایسی قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، لیکن بات تو صرف رسول کی ہوگی۔ جب حضور کا نام آ جائے تو مجال کیا ہے کہ تمہاری زبان کھل جائے۔ اس لیے اطاعت، اگر کوئی انسان مکمل اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے تمام احکام کا اتباع کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا اتباع کرے، ظاہری طور پر بھی اتباع کرے، اور ان سے ثابت شدہ احکام، مسائل، دلائل سب کو مان کر ان کا اتباع کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر ادھر ادھر دھاگے کراتے پھرتے ہو، عاملوں کو تلاش کرتے پھرتے ہو، مزاروں پہ چادریں لے کر لائن میں کھڑے ہوئے ہو، ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہو، گلے میں مالا لٹکائے ہوئے ہو، لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کو مددگار، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا مان ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم، معظم اور مشفق ذات کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مان سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے لیے ایک ایسی صفت رکھی ہے کہ اگر کوئی کسی کی فریاد کو پہنچنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، کسی کی کوئی بات سننے والا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اگر حاجت میں، مشکل وقت میں کوئی کام آنے والا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ یا علی مدد کے آپ نعرے لگاتے رہیے، یہ شرک ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر اور پھر غیر اللہ کے سامنے ماتھے پٹکتے رہیں، دھاگے باندھ باندھ کر آتے رہیں، یہ شرک ہے، قسم خدا کی شرک ہے۔ آپ جب وحدت کا اقرار کرتے ہو تو آپ کی زبان کانپ جانی چاہیے پھر غیر اللہ کا نام لینے میں، آپ کے ہاتھ کانپ جانے چاہیے اور آپ کے قدم لڑکھڑانے چاہیے کہ اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار کی طرف تمہارے قدم اٹھتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اتبعوا من دون اولیاء ولا تتبعوا من دون اولیاء، کہ اس کے علاوہ کسی کو مددگار بالکل مت بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا شکر کرتے ہو، بہت ہی تھوڑا ذکر کرتے ہو، بہت ہی تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو۔ اتنی یاد سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے صاف ستھری طور پر کہا فاذکرونی اذکرکم، ضرورت تمہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ جو محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، تو ضرورت تمہیں ہے۔ یاد کرو گے میں حاضر، مجھے اپنے پاس پاؤ گے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اگر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر کے دور جانا چاہو گے تو جاؤ۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ دوگلاپن نہیں چلے گا، بات دونوں طرف سے ہوگی، ضرورت دونوں کو ہے۔
تجھے بھی ہے اور اسے بھی ہے، تو دونوں کو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم سے ڈبل یاد کرے گا، مطلب تمہاری حاجت کو پہنچے گا۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ انسان کی حاجت کا پورا کرنا۔ فاذکرونی، سب اکٹھے ہو کر مجھے یاد کرو، اذکرکم، تب جا کے میں تمہیں یاد کروں گا، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہاری حاجتوں کو پورا کروں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں نیک بخت بناؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں سعادت کی دولت سے مالا مال کروں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت تمہیں ہے تو تم آؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلا ما تذکرون، کیسے لوگ ہیں بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آگے بہت ساری بستیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انسانوں کے جزا اور سزا کو ذکر فرما کر کہا والوزن یومئذ الحق، کہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ گروپوں میں جب انصاف کرے گا، وزن کرے گا، فیصلہ کرے گا تو وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اس دن کوئی، اب یہاں تو انسان کیا کرتے ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہوشیار بنے، وزن کرتے وقت اگر ہاتھ والا ترازو ہے، ہاتھ والا کانٹا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ عجیب سسٹم ہے، وہ ان کے ہاتھ میں جادو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے لیکن 150 گرام کم دے دیں گے آپ کو، اور جبکہ آپ کے سامان کا پلڑا جھکا ہوا ہے، پھر بھی اس کے بعد بھی 150 گرام آپ کے پاس کم آ گیا۔ اسی طریقے سے نمبر والے جو کانٹے ہیں، آپ دیکھیے کہ 00 لکھا ہوا ہے، اور آپ کوئی سامان رکھیں گے، آپ کو بتائے گا کہ 1 کلو 400 گرام، گھر لا کر دیکھیے تو 900 گرام۔ تو یہاں تمام چیزوں میں دھندلی ہو سکتی ہے، دھاندلی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں والوزن یومئذ الحق، وہاں کوئی فراڈ نہیں چلے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، اور یاد رکھو کامیاب صرف وہ ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کا میزان ہلکا ہوگا تو یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں بھی ظلم کرتے تھے۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، کئی مرتبہ پہلے تفسیروں میں اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا وزن کرنے کو کہا ہے، اعمال گننے کے لیے نہیں کہا، ورنہ یوں تو جو ریاکار ہیں، دکھلاوے باز ہیں، ذرا سی کسی نے ذرا سا اشارہ کر دیا، اب یہ بہکاوے میں آ گئے، چڑھائے میں آ گئے، دکھلائے میں آ گئے، اور پوری کی پوری بلڈنگ بنوا دی۔ اسی طریقے سے ذرا سی کسی نے تعریف کر دی نماز کی، تو اب یہ رکعتوں پر رکعتیں پڑھے جا رہا ہے۔ پاس میں کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، پڑوس والا، اب اس نے سجدہ 10 سیکنڈ کا کرنا تھا، اس نے 15 سیکنڈ کا کیا، 20 سیکنڈ کا کر رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے سجدے میں سے، جیسے نیند آ گئی ہو اسے۔ کیوں؟ پاس میں محلے والا کھڑا ہے، اس کو میرے تقوی اور طہارت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے دکھلاوے بازی کی عبادت بھلا اللہ کو کیوں قبول ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اعمال ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنا نہیں جائے گا۔ گننے میں تو بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نامہ اعمال میں ان کے اجر ہوگا بظاہر، اب اگر ان کو گننے لگے تو بظاہر تو اس کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ وزن نہیں رکھیں گے، بالکل ہلکا بنا دیں گے ان کو۔ اور اخلاص کے ساتھ کہا گیا ایک جملہ، آپ نے سنی وہ حدیث، جب سب پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہوں گے اور دربار لگا ہوگا، اور ایک انسان پسینے میں شرابور، لوگ پوچھیں گے بھی تجھے کیا ہوا؟ کہ بس ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، میرا جو اعمال کا اچھے کاموں کا پلڑا تھا وہ ابھی اوپر کو جا رہا ہے، اور میرے گناہ اتنے ہیں کہ وہ ان کو کھائے جا رہے ہیں، گناہ والا پلڑا نیچے کو جا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک پرچی نکالیں گے جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ وہ جملہ ہے جو تو نے نیند میں کروٹ بدلتے وقت کسی دن پڑھا تھا، نیند میں کروٹ بدلتے وقت کسی روز پڑھا تھا، لیکن یہاں انصاف ہوگا، یہاں ناانصافی کا کوئی مطلب نہیں، اور وہ پرچی اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، اور اس کے ثواب کا پلڑا نیچے کو چلا جائے گا، اتنی طاقت ہوگی۔ تو
کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال وزن کر کے ناپے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تو جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس میں اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی وزن ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ان میں اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مشہور ابلیس کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا انا خیر من، ابھی واقعہ سنیے، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، اس کے بعد آتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے یا باری تعالیٰ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، بھلا میں اس کو کیوں کر سجدہ کرنے لگا؟ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے۔ تکبر کیا، اور ایک آیت میں فاستکبر وکان من الکافرین، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ فرسٹ پوائنٹ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے، یا کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ انا ربکم الاعلی، وہ جو فرعون کا نعرہ تھا، میں بڑا ہوں، میری بات مانی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر انانیت آ گئی، میں آ گئی، میں، اور میں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بکرا، اور بکرے کا انجام چھری۔ تو اس لیے ہلاکت ایسے انسان کی دنیا میں بھی طے ہے اور آخرت میں بھی طے ہے۔ ابلیس کا یہ واقعہ کلام پاک میں نہ جانے کتنی دفعہ بیان کیا گیا ہے، سب جگہ جہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا، وہ تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو چھوڑنا کیا ہے؟ تکبر کو چھوڑنا ہے۔ پیدا کیا کرنا ہے؟ عاجزی پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ پورا واقعہ سورہ اعراف میں تقریباً 30 آیات تک انہی کا واقعہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر جا کر فرمایا دعا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو یہاں پر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا۔ دعا میں 2 پوائنٹ ہونے چاہیے۔ یہ جو نمازوں کے بعد ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے، یہ صرف تعلیم کے لیے ہوتی ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے، نماز کے بعد جب تک امام صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو نماز مکمل نہیں، ایسا سوچا جاتا ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اور کبھی کبھی تو ذمہ داران کے ذریعے سے اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ چھوٹی دعا نہیں چلے گی، لمبی لمبی دعا چاہیے۔ اب امام اپنی حاجت کیا سوال کر رہا ہے، یا اللہ میری شادی کرا دیجیے، آپ سب کہہ رہے آمین۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اچھا کاروبار عطا دے، وہ کہہ رہے اب پتہ تو چل نہیں رہا ہے، عربی الفاظ ہیں، آپ آمین کہے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھ بھکتی، ایک ہندی کا پیور لفظ ہے اندھ بھکتی۔ تو یہ اندھ بھکتی ہے۔ امام کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اتنا خزانہ دے کہ کبھی کمانا نہ پڑے اور ان مقتدیوں کی سننی نہ پڑے، اور آپ کہہ رہے آمین۔ تو یہ دعا نہیں ہے۔ کچھ الفاظ حدیث کے، کچھ الفاظ کلام پاک کے جو بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف تعلیم کے لیے، تاکہ آپ اپنی دعاؤں کے شروع میں درود شریف کو شامل کریں، اسی طرح تسبیحات کو شامل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کو شامل کریں، پھر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا اصل انڈیویژول ہوتی ہے، وہ ہے دعا۔ یہاں پر دیکھیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تضرعا وخفیا، 2 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیے۔ اب ہمیں نہ حدیث کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کتابوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا جب اس کو پکارو تو 2 چیز یاد رکھو۔ ایک تو الفاظ میں عاجزی ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ بیٹھا ہے ڈکار لے رہا ہے یا اللہ عطا فرما، ایسے نہیں، یہ عاجزی نہیں ہے۔ آپ ڈکار بھی لے رہے ہیں، زیادہ کھا لیا تو سینے میں جلن بھی ہو رہی ہے، کبھی آپ گھٹنے پر زور ڈالتے ہیں، کبھی اس گھٹنے پر زور ڈالتے ہیں، اور آپ کی نظر سامنے والی گھڑی پر ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے، امام اتنا لمبا کیوں کھینچ رہا ہے،
یہ دعا نہیں ہوتی۔ تضرعا و خفیہ، اور عاجزی الفاظ کے اندر تبھی ہوگی جب دل میں تڑپ ہوگی۔ تڑپ اگر نہیں ہے تو الفاظ میں عاجزی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے کسی کا بیٹا 1 گھنٹے کے لیے نگرانی سے غائب ہو جائے، گھر بھی نہیں ہے، دادا جی کو فون کیا آپ کے پاس ہے آفس میں آپ لائے، نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے، نانا جی کو فون کیا کہیں آپ کے پاس تو نہیں آ گیا، میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ پریشان، CCTV کیمرہ چیک کیا، کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، حالانکہ وہ کہیں جا کے کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ میں۔ اب اس کے الفاظ میں جو درد ہوگا، اب یہ فون کر رہا ہے فلاں ساتھی کو، تنویر بھائی بچہ دیکھا ہے کیا، بہت پریشان ہے، بہت سارے میں تلاش کر لیا۔ یہ عاجزی چاہیے اللہ تعالیٰ کو، یہ ہے الفاظ کے اندر عاجزی۔ اگر یہ نہیں ہے تو معاف کیجیے وہ دعا نہیں ہے، وہ پھر ایک رسمی چیز ہے کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ہم 2-4 الفاظ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی۔ اگر انسان میں عاجزی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اسی کو چھوڑ دے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن فرسٹ پوائنٹ دعا میں کیا ہے؟ عاجزی، گریہ وزاری، الفاظ میں نرمی ہو، ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو رہے ہی ہیں، لیکن اس کا یقین ہمارے الفاظ میں بھی جھلکے، چمکنا چاہیے کہ ہاں یہ انسان ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تب انسان میں عاجزی پیدا ہوگی۔ آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں اور آنکھ آپ کی پہلے نم ہو جائے۔ میں مختصر الفاظ میں عاجزی کا مفہوم یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ ہاتھ تو بعد میں اٹھائیں اور آنکھ پہلے نم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ خفیہ، چپکے چپکے پکارو۔ ایسے نہیں کہ مائک میں دعا ہو رہی ہے اور اوپر کا مائک آن کر دیا اور پورے بنگلور والے سن رہے ہیں۔ ہوتی ہے یہاں کچھ جمعے کو کچھ مسجدوں میں یہ رواج ہے، چل پڑا ہے، اب اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کسی کو کہیں تو برا مان جاتے ہیں، باقاعدہ اس پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے کہا کیوں ایسا۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ اب یہاں تو سمجھنے والی بات یہ ہے، ٹھیک ہے آپ اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو دعا ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عاجزی انکساری ہو، وہ خفیہ اور چپکے چپکے پکارا جائے۔ اور چپکے چپکے کب پکارے گا انسان؟ جب تنہائی میں ہوگا۔ اور تنہائی کب ہوتی ہے؟ راتوں کو ہوتی ہے، سحر کو ہوتی ہے، 12 کے بعد ہوتی ہے، 1 کے بعد ہوتی ہے، 2 کے بعد ہوتی ہے، یا پھر دن میں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آج کل ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ دعا صرف مسجد میں آ کر ہی مانگی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، شفقت کا خیال آیا، آپ وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دیجئے۔ کسٹمر آ جاتا ہے تو برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ دیجئے، بات ختم۔ تو دعا میں بہت زیادہ وسعت رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر بھی گریہ وزاری، کبھی کبھی انسان کا دل اچانک بہت ٹوٹتا ہے، ایسا کرتا ہے کہ میں رو لوں، تو رونا تو ہے ہی، ہاتھ اٹھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو بھی قبول ہو جائیں گے اور وہ گریہ وزاری بھی قبول ہو جائے گی، اور تمہارا جو کام ٹوٹا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن لے گا، اس کو بھی پورا کر دے گا۔ تو اس طرح سے دعا میں 2 چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے، چپکے سے ہونی چاہیے۔ انہ لا يحب المعتدین، اور جو غلو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور آخری پوائنٹ کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر رکھی ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیور اوریجنل، بغیر کہیں سے اس میں کوئی عیب کے ایک چیز آپ کو سپرد کی ہے، اور وہ ہے دنیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ جیسے کسی کی امانت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری گاڑی لے جائیے اور اتنے وقت پر آپ لے کر آ جائیے، تو آپ چلتے چلتے گاڑی پر آپ کی توجہ ہوگی کہ فلاں کی گاڑی ہے، کہیں اس میں کوئی خراش نہ آ جائے۔ آپ اس کو کھڑا کریں گے تو اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے انسان بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کی اگر گاڑی لایا ہے تو نظر ادھر ہی جمی رہتی ہے، ادھر کھڑی کرے گا، ادھر کھڑی کرے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، یہ ایک امانت ہے،
تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اب فساد مچانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فساد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دی۔ اب آپ ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہو کہ نماز چھوڑ رہے ہو، نئی چیز پیدا کر رہے ہو کہ سود کھائے جا رہے ہو، نئی چیز پیدا کر رہے ہو کہ دوسرے کا حق مار رہے ہو، دوسرے پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، تو کسی بھی طرح کا فساد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں وہ اپنی جانوں پر احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قدردان لوگوں کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عجائب کا ذکر کیا۔ وہ ہوا بھیجتا ہے، پھر ہوا تمہارے فائدے کو چلتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سبزہ اگاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اگلے رکوع میں قوم سمود کا ذکر کیا، اور پھر 8ویں پارے کی سب سے آخری رکوع میں مدین، اہل مدین کا ذکر کیا۔ پھر اسی طریقے سے جب 9ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو فروڈ آج کل چل رہا ہے یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھو، فرعون اپنے لوگوں کو جب بے بس ہو جاتا تھا تو کس چیز سے ڈراتا تھا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ اے شعیب، اگر تم، یعنی کہ شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بھی یہاں سے نکال دیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ریزن، ان سے ہمیں خطرہ ہے۔ جیسے آج کل مسلمانوں پر الزام ہے، کتنے پر خود کہتے ہیں کہ تم تو 14 یا 15% ہو، پھر خطرہ کیسا ہے کہ خطرہ ہے تم سے، سناتن خطرے میں ہے۔ یہ جملے آج کل استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات آتی ہے، جادوگروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کی لاٹھی کو سانپ بنایا۔ میں مختصر بتاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو ذلیل کر دیا اس کے درباروں کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ اب وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور وہ جو جادوگر اس نے بلائے تھے انہوں نے کہا القی السحرۃ ساجدین، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب دیکھیے فرعون نے وہی پرانا پیترا جس کو جملہ کہتے ہیں، جملہ سرکار، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ تم ایسی میرے خلاف षड्यंत्र رچ رہے ہو، میرے خلاف ایسی ایسی تدبیریں تم چل رہے ہو سب مل کر کے، کس لیے؟ اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے تاکہ ان بھولے بھالے معصوم لوگوں کو شہر سے باہر نکال دو۔ حکومت تیری ہے، درباری تیرے ہیں، اور سکہ تیرے نام کا چل رہا ہے، ہتھیار تیرے پاس ہیں، فورس تیرے پاس ہے، تمام دنیا کی طاقتیں تیرے پاس ہیں، اور ایک نہتہ انسان کھڑا ہوا ہے جس کی نہ بات کا اس کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ اس کے کام کا کوئی جواب ہے۔ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان جادوگروں کے ساتھ مل کر ایسی تدبیر اختیار کر رہے ہو کہ ان بھولے بھالے میرے درباریوں کو، میرے شہریوں کو شہر سے نکال دو۔ آج دیکھیے آپ، یہی سیم الزام، یہی سیم ورڈز اور یہی سیم الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ 2030 میں پردھان منتری مسلمان ہوگا، 2035 تک آتے آتے تم ختم ہو جاؤ گے، وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، اور اگر 2040 تک ان کا کچھ نہیں کیا گیا تو پورے ہندوستان میں جو ہے وہ کلمے کا جھنڈا لہرائے گا، وغیرہ وغیرہ بھاشن دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام ہیلے اور تمام تدبیریں آج تک چلی آ رہی ہیں، اور یہ فرعون سے چلی آ رہی ہیں۔ تو جو اس طرح کی تدبیر اور اس طرح کے پیترے اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ فرعون کا پیٹرن یوز کر رہا ہے۔ جو اس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے وہ فرعون کا بھائی ہے، ہوا اخو فرعون۔ صاف ستھری بات ہے، فرعون ھذہ الامہ، فرعون مر گیا تھا لیکن اپنی ذریت کو چھوڑ گیا۔ آج بھی وہ دنیا کے کونوں کونوں میں فرعون پائے جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے واقعہ سن کر؟
کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کو تدبیریں چلنے دو، کیونکہ یہ جو تدبیریں چل رہے ہیں اپنا پورا دماغ استعمال کر کے، پورا مال استعمال کر کے اور پوری اپنی ذریت کو استعمال کر کے تدبیریں چل رہے ہیں، کرنے دو ان کو تدبیر۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ صرف ایک تدبیر چلتا ہے اور یہ اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ تو آج بھی، پہلے دور میں بھی اور آئندہ دور میں بھی تدبیر اسلام کے خلاف ہوتی آئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اسلام کو مٹانا ہوتا تو اسلام دنیا میں کیوں آتا؟ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تو یہ تو پودا مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کے حالات اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ تدبیریں فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور فرعون غرق ہو گیا، شداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، شداد غرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے قارون نے بھی یہ تدبیر اختیار کی تھی، قارون دھسا دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہٹلر نے بہت سارے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، کس پر کی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں قتل عام مچا دیا، تباہی مچا دی، اتنی بڑی تباہی ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا، وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا انجام دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ملائے اعلیٰ سمجھتے تھے اور جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگوایا کرتے تھے، آج ان کا انجام کیا ہے۔ تو اس طرح کی تمام تدبیروں سے ہوشیار تو رہنے کی ضرورت ہے، لیکن گھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان پیاری اور مبارک اور سنہری راتوں سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم روز آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ناقص الفاظ استعمال کرتے ہیں، ناقص ارادے ہوتے ہیں، کمزور ہمارے ارادے ہیں، کمزور ہماری ہمتیں ہیں۔ مولا کریم آپ اپنے فضل و کرم سے ان میں جان پیدا فرما۔ مولا کریم آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم آپ کا تمام گناہوں کو معاف فرما کر ذرا بھی کوئی خرچ نہیں ہوگا، لیکن ہماری زندگی بن جائے گی مولا۔ مولا کریم ہمارا کام بن جائے گا مولا۔ مولا کریم اپنی رضا نصیب فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر شرمندہ نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں کہ یہ میرا امتی نہیں، مولا کریم آپ یہ نہ کہیں یہ میرا بندہ نہیں۔ مولا کریم عبادت کرتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم آپ اگر نظر رحمت نہیں کریں گے تو کون ہے جس کے دربار میں جائیں، کون ہے جس سے مانگیں، کون ہے جس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ آپ کی طرف سے کسی سے مانگنے کی اجازت بھی تو نہیں۔ جب آپ سے مانگنے کی اجازت ہے تو مولا کریم ہمیں ضرور معاف فرمائیے، ورنہ ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی اس امت کے لیے، جتنی بھی دعائیں مانگی ہمارے لیے، ان میں ہمارا حصہ شامل حال فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے مولا کریم ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ